گونج میں فرزند کشمیر قائد کشمیر اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا تیرا بھائی میرا بھائی تیرا بھائی میرا بھائی عرفان بھائی تیرا بھائی میرا بھائی عرفان بھائی انترازو تال کے بیخو سڑا پلا پاری ہے انترازو تال کے بیخو سڑا پلا پاری ہے ڈاکٹر عرفان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ آج ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد آج ادارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد صاحب جو ہے تحریک لبیک کی بات کی تھی میں اس پہ ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں تو میں تحریک کے ساتھ ہوں ہمارے قائدین بند ہیں ڈاکٹر صاحب ان کے لیے میں آپ سے استعمال کرتا ہوں ان کے حق میں بات کریں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کے چلے ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا بن بیک کے انتہائی غیور غیرت مند اور ایک طویل تاریخ رکھنے والے عظیم مرید پسند ہو آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا مختصر وقت میں اتنا عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات کا باضابطہ آغاز کریں میں وحید صاحب بیٹھے ان سے گزارش کروں گا کہ ہماری یہ بھائی سامنے جو پکوڑوں کی جن کا ہوٹل ہے ان کے پاس آئیں اور جتنے بھی ان کے پاس پکوڑے ہیں وہ سب ان سے خریدیں اور یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں بانٹیں کیونکہ یہ ہمارا بھائی ان کا راستہ کیونکہ بند ہے ہماری وجہ سے تو ان کا کاروبار ہماری وجہ سے متاثر نہ ہو تو یہ وحید صاحب آپ سارا تولیں جتنے بھی بنتے ہیں وہ بل بنوائیں اور پھر وہ آپ اور زاہد صاحب اور باقی لوگوں میں تقسیم کریں کیونکہ ہماری وجہ سے ان کا راستہ بند ہے تو ان کا کاروبار متاثر نہ ہو تو دوسری بات یہ کہ جو آج یہاں ماشاءاللہ اتنا بڑا جمع غفیر بن بیک کے لوگوں کا یہاں موجود ہے جس میں بزرگ بھی ہیں جس میں نوجوان بھی ہیں جس میں ہر طبقہ فکر کا شخص یہاں موجود ہے ہمارے علی سوجل کے مہمان شہید گلہ سے بھی لوگ ہیں ڈانا نمبر 4 سے بھی لوگ ہیں کوکوٹ سے بھی لوگ ہیں تو تمام لوگوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور ملک اعجاز ایوب صاحب جیسے انہوں نے فرمایا ان کے ساتھ ہمارا ایک بھائیوں والا تعلق ہے سیاست اس کے بعد کی بات ہے لیکن ہمارا اور ان کا ایک بھائیوں والا ایک دوستانہ تعلق ہے اور میں ان کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ یہ اپنے علاقے کے خیر خواہ ہیں اپنے لوگوں کے خیر خواہ ہیں میں نے آج تک ملک اعجاز ایوب صاحب کے منہ سے کوئی اپنی ذات کا معاملہ نہیں سنا جب بھی بات کی اپنے لوگوں کی بات کی اسی طرح یہاں لالا الطاف موجود ہیں یہاں سید حسین صاحب بیٹھے ہیں غفار صاحب بیٹھے ہیں علی حسین صاحب بیٹھے ہیں جتنے بھی معززین ہیں صدا نذیر صاحب ہیں پکھر نکا کے ہمارے کونسل سرور سدوزئی صاحب ہیں آپ کے پاس جعلی نوٹیفیکیشن لے کے پھرتے تھے آج الیکشن کمیشن نے باضابطہ طور پہ 27 جولائی کو الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے اب یہ جتنے بھی پیسے انہوں نے آپ کے نام پہ اپنے ذاتی اکاؤنٹس میں رکھے تھے جو انہوں نے نکال کے اپنے ذاتی کام کرنے تھے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا تھا الیکشن کمیشن نے باضابطہ پریس ریلیز جاری کر دی ہے کہ ان میں سے ایک پیسہ بھی ریلیز نہیں ہوگا تو یہ آپ کا پیسہ جو انہوں نے کھانا تھا وہ مبارک ہو کہ اب وہ سیز ہو گیا ہے اب جب آئندہ حکومت آئے گی وہ پیسے آپ کے لوگوں پہ آپ کے علاقوں میں لگیں گے دوسری بات جس دن یہ پروگرام اناؤنس ہوا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ بن بیک میں جس مقام پہ عموماً سیاسی پروگرام ہوا کرتے ہیں سردار یعقوب صاحب نے بھی کیا تو ہمیں بتایا گیا کہ آپ وہاں یہ پروگرام نہیں کر سکتے لیکن کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ بن بیک میں ہر دوسرے گھر میں میرا ایک رشتہ دار بیٹھا ہے آپ سب کے رشتہ دار ہیں ہم سب بھائی ہیں ہمیں اس طرح بزور طاقت کون روک سکتا ہے لیکن ہم نے اپنے بھائیوں کو ملک اعجاز صاحب کو ریکویسٹ کی تمام لوگوں کو فون کیے لالا الطاف کو ریکویسٹ کی میں نے کہا کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم وہاں سے کسی دوسری جگہ پروگرام کر لیں گے کیونکہ ہم نے سردار یعقوب کی وجہ سے ایک ایسے آدمی کی وجہ سے جو ہمیں محروم رکھنا چاہتا ہے جو ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے جو ہمیں لڑانا چاہتا ہے ہم نے اس کی خاطر کبھی اپنے لوگوں میں دستوں گریبان نہیں ہونا اسی طرح جس دن ہم علی سوجل جا رہے تھے تو
تو پھر سردار یعقوب صاحب نے یہی کام کیا, وہاں کی مین روڈ بند کروا دی کہ کام ہو رہا ہے. ہمارے بھائی مہتاب صاحب نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون راستہ روکتا ہے, لیکن ہم نے مہتاب بھائی کو کہا کہ نہیں مہتاب بھائی, ہم دوسرے روٹ سے آئیں گے, لیکن ہم ان کی وجہ سے اپنے لوگوں میں تفریق نہیں کریں گے. تو اس لیے آپ جنہوں نے سردار یعقوب صاحب کے کہنے پہ ہمارا پروگرام وہاں کہا کہ آپ نہ کریں, آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں, لیکن آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا انتہائی عزت و احترام کے دائرے میں کہ آئیں 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کریں. یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے, جنہوں نے ہمارا پروگرام وہاں نہیں ہونے دیا, ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں بنبیک کو کیا دیا گیا. بنبیک میں ہر گھر میں ایک بے روزگار نوجوان بیٹھا ہے, ہر گھر میں ایک نوجوان اس انسانی سمگلر کے ہاتھوں مجبور ہے دیار غیر میں دھکے کھانے پہ. کیا اس وقت اس مجمع میں ایسے نوجوان موجود نہیں ہیں جو سردار یعقوب کے فرنٹ مین انسانی سمگلروں کے ہاتھوں عراق اور دوسرے ملکوں میں جا کے دھکے کھانے پر مجبور ہوئے, اور آج بھی وہ گلی گلی جا کے لوگوں کے آگے منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے ان انسانی سمگلروں سے پیسے واپس کرواؤ؟ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ یہ جو کہتے ہیں کہ لوگ ہم نے اس علاقے کو یا ہم نے یہاں کے لوگوں کو باہر بھیجا, بنبیک کے غیرت مند لوگوں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, کیا مفت میں انٹرنیشنل کمپنیوں سے ویزے لے کر سردار یعقوب اور اس کے فرنٹ مین انسانی سمگلروں نے آپ پہ لاکھوں روپے کے عوض بیچے؟ یہ آپ کے اوپر ظلم کیا یا آپ کے اوپر احسان کیا؟ مفت میں ویزا لایا, آپ پہ لاکھوں روپے میں بیچا, آپ کی زندگیاں پردیس کے حوالے کر دی, آپ ایک ٹوریزم کے کوریڈور پہ بیٹھے ہیں. یہ بنبیک سیاحت کا مرکز بن سکتا تھا, یا 5 اسٹار ہوٹل بن سکتے تھے, یہاں کا نوجوان یہی گھر میں بیٹھے روزگار کما سکتا تھا, لیکن آپ کو جب یہاں روزگار نہیں دیا گیا, آپ کے بچوں کو جان بوجھ کے یہاں ڈومیسٹک امپلائمنٹ نہیں دی گئی تاکہ آپ مجبور ہو کر اپنے پاسپورٹ بنوائیں, ان کی ٹریول ایجنسی میں جائیں, مفت میں لایا ہوا ویزا لاکھوں روپے میں آپ خریدیں, اور پھر آپ کی ساری زندگی پردیس کے حوالے ہو جائے. نہ آپ اپنے والدین کے جنازوں کو کندھا دے سکے, نہ آپ اپنی بہنوں کو رخصت کر سکے, نہ آپ کسی اور خوشی غمی میں شریک ہو سکے. نوجوان کالی داڑھی کے ساتھ 18 سال کا 20 سال کا پردیس بھیجا گیا, واپس جب آیا تو وہ سفید داڑھی کے ساتھ 50 سالہ بابا بن چکا تھا. یہ آپ کے اوپر جرم ہے یا یہ آپ کے اوپر ظلم ہے یا یہ آپ کے اوپر احسان ہے؟ یہ آپ سوچیں. یہ جو بھی کیا گیا یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا گیا, کیونکہ ان کا منصوبہ یہ تھا کہ یہاں سے بولنے والوں کو باہر نکال دو. یہاں سے انہیں پتا ہے کہ بنبیک غیرت مند لوگوں کی سرزمین ہے, انہیں پتا ہے کہ بنبیک میں حق و سچ کا علم بلند کرنے والے لوگ ہیں, انہیں پتا ہے کہ بنبیک میں اگر جب یہ نوجوان یہیں رہے گا تو یہ سوال کرے گا. وہ ایک چیگوارا کہتا ہے کہ they are not afraid from rifles, but they are afraid from resilient minds. یہ بندوقوں سے نہیں ڈرتے, یہ سوال پوچھنے والوں سے ڈرتے ہیں. اور انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر بندوق یہاں کا بنبیک کا نوجوان بنبیک میں جب رہے گا تو پھر وہ سوال کرے گا, جیسے پہلے ہمارے جو مقرر تھے انہوں نے بات کی, جیسے اکرام منصف صاحب نے بات کی, ملک اعجاز صاحب نے بات کی. جب بنبیک میں رہے گا تو وہ سوال کرے گا کہ بھائی میری روڈ کہاں ہے, میری ڈسپنسری کہاں ہے, میرا سکول کہاں ہے, میرے بچوں کو طلب تعلیم کے دروازے کیوں بند ہیں؟ تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں سے باہر دھکیلا جائے تاکہ نہ بجے بانسری اور نہ ہی ان سے کوئی سوال ہو. تو اس لیے بنبیک کے غیرت مند لوگوں جو ہمارا راستہ روکتے ہیں, جو ہمیں پروگرام کرنے سے منع کرتے ہیں, ان کے پاس آج شام جا کے عزت سے بیٹھنا, ان سے پوچھنا کہ آپ فیصلہ کرو بنبیک کے ساتھ ہو یا ان لوگوں کے ساتھ ہو جنہوں نے ہماری نسلوں کو مستقبل کو داؤ پہ لگا دیا. کتنے کیا اس بنبیک سے ہمارے بچے دیار غیر میں حادثات میں شہید نہیں ہوئے؟ ان کا خون کس کے سر ہے؟ اگر انہیں یہاں روزگار ملتا, اگر انہیں یہاں وہ سہولیات ملتی تو وہ کیوں دھکے کھاتے؟ اور ایک آخری سوال, کیونکہ آپ بہت دیر سے دھوپ میں بیٹھے ہیں, ایک آخری سوال آپ سے پوچھ کے اجازت چاہوں گا. آپ مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ اتنے عرصے میں 40 سال سے آپ ایک شخص کو ووٹ دے رہے ہیں, 40 سال سے آپ ان کے لیے لڑتے ہیں,
آپ ان کے لیے رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں، آپ ان کے لیے ہر اس حد تک جاتے ہیں جو شاید کہ کسی دوسرے حلقے میں ہو۔ آپ نے صدر بھی بنایا، آپ نے وزیر اعظم بھی بنایا، وزیر صحت بھی بنایا، آپ نے ہر اس مقام تک پہنچایا، لیکن بدلے میں یہاں کے لوگوں کے کون سے حقوق پورے ہوئے؟ یہاں واٹر بورڈز لوگ اپنے پیسوں پہ بناتے ہیں، یا سولنگ لوگ اپنے پیسوں پہ کرتے ہیں، نئی سڑکیں اپنے پیسوں سے نکالتے ہیں، تو یہ جو کھربوں روپے آپ کے نام پہ آئے وہ کہاں گئے؟ اور آپ ایک جائزہ لیں، جو آپ کو کہتے ہیں کہ یہاں ڈاکٹر عرفان کو نہیں بلانا، ان سب کے گھروں میں نوکریاں بھی ملیں گی، ان سب کے گھروں کے قریب بڑے بڑے سرکاری پیسے پہ آپ کے حقوق کے واٹر ٹینک بھی بنے ہوئے ہوں گے، ان سب کو پاس سرکاری اسکیموں کا پیسہ بھی ہوگا، لیکن ایک عام آدمی کو کیا دیا گیا؟ اس لیے میں بندہ کے غیرت مند لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اس مافیا کے ہاتھوں نہ ڈریں ان سے، نہ ان سے بلیک میل ہو، آپ گھر گھر جائیں، لوگوں کو قائل کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج ایک وائٹ پیپر لے کے آئیں، جس طرح میں پورے حلقے میں جا رہا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سردار یعقوب اس حلقے سے 4000 سے زیادہ ووٹ نہیں لے پائے گا، اتنا عوام میں غم غصہ ہے۔ آپ پورے حلقے کو گھوم کے دیکھیں، آپ صرف بنداگ میں نہ دیکھیں کہ 2-3 طاقتور لوگ ایک طرف کھڑے ہو کے عوام کا رخ موڑنا چاہتے ہیں، یہ نہیں موڑ پائیں گے، ان کے بس میں نہیں ہے یہ۔ اس لیے آج یہ جو لوگ سڑکوں پہ ہیں، اس کا ذمہ دار سردار یعقوب ہے۔ اگر کسی پالیسی ساز کو سمجھ نہیں آ رہی، اگر کوئی فلسفہ سمجھنے سے قاصر ہے، اگر کوئی حکمران کو نہیں سمجھ آ رہی، اگر عوام میں بیٹھے کسی شخص کو سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ بہت آسان کام ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ وہ آ جائے، اس حلقے کا انالیسس کرے، یہاں کی سڑکیں دیکھے، یہاں کے نوجوانوں کے اوپر ان کے محرومیوں میں ڈوبا چہرہ دیکھے، وہ سمجھ جائے گا کہ یہاں اگر آج کسی نے ہاتھ میں پتھر اٹھایا ہے، کسی نے اگر ہاتھ میں ٹمبر کا ڈنڈا اٹھایا ہے، اس کی بنیادی وجہ سردار یعقوب ہے، کوئی اور اس کی وجہ نہیں ہے۔ اور ہم کبھی بھی عوام کے حقوق کے خلاف نہ ہو سکتے ہیں، نہ کبھی ہوں گے، کیونکہ میں خود وہ آدمی ہوں جس نے 2021 میں جب یہاں الیکشن لڑا تو میں کیا کہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، وہ ایک شعر جو میں پڑھا کرتا تھا کہ سادہ ہے میر ہوئے بیمار جس کے سبب اسی عطا کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ یہ جو آپ کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عرفان کو یہاں پروگرام نہ کرنے دو، یہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں کہ جس آدمی نے 40 سال سے آپ کا اتصال کیا، جس آدمی نے 40 سال سے آپ کو روزگار سے محروم رکھا، جس نے آپ کو راستے نہیں دیے، جس نے آپ کی ماؤں بہنوں کو واٹر سپلائی اسکیمیں نہیں دی، جس نے ڈومیسٹک ٹورزم کو پروموٹ نہیں کیا، یہ چاہتے ہیں کہ یہ دوبارہ اسی عطار کے لونڈے سے دعا لیں۔ تو اس لیے میں آپ غیرت مند لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آخری بات آپ سے کر کے اجازت چاہوں گا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے۔ یا تو ایک طرف وہ ہے جو سرکار کا پیسہ لوٹ کے سرے عام مکہ سوسائٹی بنا کے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف وہ ہے جو آپ کے حق کی نوکریاں آپ کو نہیں دی، یا تو بیچی گئی۔ اگر ون بیک میں اس مجمع میں کھڑا کوئی ایک آدمی بتا دے کہ سردار یعقوب یا اس کے فرنٹ مین کتنے پیسے لے کے نوکریاں بیچتے ہیں، کیا آپ میں سے کسی کو نہیں پتا؟ کتنے فرنٹ مین سردار یعقوب کے جن کو میں جانتا ہوں، چکری روڈ پر 3 منزلہ پلازا، دریا ٹاؤن میں 3 گھر، یہ کہاں سے آئے؟ یہ آپ کے پیسے سے تھے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، ایک طرف وہ مافیا جو عوام کے اربوں روپے لوٹ کے سرے عام اپنی پراپرٹیز بنا رہا ہے، اور آج جھوٹے نوٹیفیکیشن سے آپ کو پھر بیوقوف بنانا چاہتا ہے۔ آج جو الیکشن کمیشن نے پریس ریلیز جاری کر دی ہے، یہ گھر گھر جا کے بتائیں، اس پریس ریلیز کے بعد نہ ایک پیسہ بھی سرکار کا کہیں خرچ ہوگا ہی نہیں۔ یہ سب جعل سازی تھی، جعل سازی ہو رہی تھی آپ کے ساتھ، لیکن آج الیکشن کمیشن نے اس کا اعلان کر کے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ان کے جاسے میں مت آنا۔ اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ایک طرف وہ مافیا جو آپ کے حق کا پیسہ کھا رہا ہے، اور دوسری طرف میں ہوں، میرے ساتھی ہیں جو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کے لیے سڑکیں بنا رہے ہیں، آپ کے لیے واٹر بورڈ کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کو سولنگ کر رہے ہیں، آپ کے دوسرے جو فلائی کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ ایک دن یہاں سردار یعقوب صاحب نے تقریر کی، بندہ کالو، یہ غور کرنے والی بات ہے، اس تقریر میں
سب سے بڑی تکلیف کیا تھی؟ تکلیف یہ تھی کہ یہ ڈاکٹر عرفان لوگوں کے کام کیوں کر رہا ہے؟ آپ سب نے خود سنی وہ تکلیف. انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو ٹینک دے رہا ہے, یہ لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہے. تو میں آج بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ سردار یعقوب صاحب آپ نے ان لوگوں کا حق چھینا ہے, آپ نے ان لوگوں کے نام پہ آنے والا پیسہ دن دہاڑے لوٹا ہے, آپ نے اس حلقے کو پتھر کے دور میں دھکیلا ہے, آپ نے ہماری نسلوں کو تباہی کے دانے پہ کھڑا کیا ہے. لیکن ہم ان لوگوں سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو کام آپ نے سرکار کا پیسہ لوٹ کے لے جانے کے باوجود نہیں کیے وہ میں اپنے وسائل سے کروں گا. میں ہر گھر میں تو بندہ کے ہر گھر میں واٹر ٹینک دوں گا کیونکہ میری بہنوں کو ضرورت ہے. میں ہر محلے گلی کی سڑک کو پختہ کروں گا کیونکہ میرے لوگوں کو ضرورت ہے. میں ہر نوجوان کے لیے نوکری کا انتظام کروں گا کیونکہ میرے لوگوں کو ضرورت ہے. اس لیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ قافلہ حق کا ساتھ دیں گے یا آپ اس ٹولے کو جس ٹولے نے آپ کو یہاں تک پہنچایا آپ اس کے ساتھ کریں گے. یہ فیصلہ آپ کا ہے. اور آخر میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ حسین کوٹ, جنڈالی, بنجوسا, چھوٹا گلا سمیت ہر جگہ ہر علاقے میں لوگ قافلہ جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں, بڑی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں. آپ نے یونین کونسل پکھر میں صرف پولنگ اسٹیشن جیتنے نہیں ہیں. ملک اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا, لالا الطاف سے گزارش کروں گا, سید حسین صاحب, تمام ہمارے جو معززین یہاں موجود ہیں, غفور بھائی, باقی لوگ جتنے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بنداک وارڈ کے متعلق آپ نے اتنی بھاری اکثریت سے جیتنا ہے کہ ایک طرف آپ کا ووٹ اگر 1000 ہو تو دوسری طرف اسکیم خوروں کا ووٹ 50 یا 60 ہو تاکہ انہیں پیغام دیا جائے کہ آپ نے حقوق لوٹے, ہم نے آپ کا جواب انگوٹھے سے دے دیا. میں ایک دفعہ پھر آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ کو آج ہی یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ یہ حلقہ آپ کا ہے. کسی کی باتوں میں آپ مت آئیں, مایوس نہ ہوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں پورے حلقے میں کیمپین کر رہا ہوں. الفاً آپ کو کہتا ہوں کہ عوام کا وہ غضب اس بار سردار یعقوب پہ ٹوٹے گا جو اس کے اور اس کے ٹولے کی سوچ بھی نہیں ہے. میں یہ لکھ کے دے کے جانے کو تیار ہوں جیسے آخری بار میں نے آپ کو بنداک کے دوستوں کو کہا تھا کہ میں الیکشن ہاروں گا یا جیتوں گا, میں حکومت میں ہوں گا. کتنے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہم الیکشن لڑے, ہماری وجہ سے یہاں ہم حکومتی جماعت کے خلاف الیکشن لڑے, اس وقت کی نون لیگ کے خلاف, آنے والی حکومت پی ٹی آئی کے خلاف, ہم پھر بھی حکومت میں گئے. آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ یہ جو اس دفعہ کی جو سیٹ ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, اللہ کی طرف سے خیر ہو اور زندگی رہے بشرطے آپ اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی 27 جولائی کو شام 6 بجے کھائی گلا میں اتنا بڑا تاریخ سے جلسہ کریں گے جو پنچ کی تاریخ میں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا اور نہ کبھی اس کے بعد کوئی دیکھے گا. اس لیے اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پہ کام کریں اور 27 تاریخ کی شام کھائی گلا پہنچنے کی تیاری ابھی سے کریں. ابھی سے گاڑیوں والوں کو بتا دیں, دوستوں کو بتا دیں, اپنے اپنے ووٹرز کو بتا دیں کہ اپنے اپنے علاقوں میں ووٹ پول کر کے رزلٹ لینے کے بعد سیدھا آپ نے کھائی گلا پہنچنا. وہاں ہم پہلے ہی آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. اس طرف کے سارے پولنگ اسٹیشن جیت کے کھائی گلا میں آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے. اور ادھر سے آپ میرے بھائی ہیں سارے, چاہے علی سوجل والے ہیں چاہے پکھر والے ہیں, آپ سے یہ امید لے کے کھائی گلا میں آپ کا انتظار کریں گے کہ ادھر کے سارے پولنگ اسٹیشن آپ جیت کے آئیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا جب 27 کو انتخابات ہو جائیں گے, پھر جب کابینہ بننے لگے گی, پھر جو سرپرائز آئے گا وہ شاید اس سے پہلے کسی نے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا. اس کو ابھی تک ہم سرپرائز ہی رکھیں گے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ 28, 29, 30 سے میڈیا بتانا شروع کر دے گا کہ اس کے بعد کیا ہونے والا. دوستوں میں بعض اوقات گلے شکوے ہوتے ہیں. کسی دوست کا کوئی بھی ایسا معاملہ ہے جو ہماری ٹیم کے ساتھ کسی جگہ بات ہوئی, میرے ساتھ بات ہوئی, تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپس میں مل کے, میرا نمبر آپ میں سے ہر ایک کے پاس ہے. میں واحد اس حلقے کا امیدوار ہوں گا ملک صاحب کہ جس کا نمبر ہر عام آدمی کسی گھر میں پتہ کریں جس کے پاس میرا نمبر نہ ہو, اور ہر آدمی میرے ساتھ براہ راست رابطے میں ہے. تو آپ ایک وائس میسج مجھے بھیج دیا کریں کہ یہ کام آپ نے کہا تھا, آپ کے کسی ساتھی نے کہا تھا, وہ مجھ تک نہیں پہنچا. آپ گواہ ہیں کہ جو بات مجھ تک پہنچی ہے اگر وہ میں نے پوری نہیں کی تو آپ میں سے کوئی ایک ہاتھ کھڑا کر کے گئے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ نے نہیں کیا. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب مل کے ایک ٹیم بن کے, اور اپر نکا کے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں, بنبیک کے لوگ